بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 1 ستمبر 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ اندرون ملک مسافروں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر آج سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا کہ فیصلے سے استثنا 12 سال سے کم عمر افراد کو حاصل ہوگا۔ سعودی ایئر لائن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا کہ ہم مسافروں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ آج 1 ستمبر سے اندرون ملک پرواز کرنے والے مسافروں کے لیے 2 خوراکوں کی شرط نافذ کی جا رہی ہے۔ اس شرط سے بچوں کے علاوہ وہ افراد بھی مستثنی ہیں جنہیں سعودی عرب کے صحت کے محکمے استثنا دے چکے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے کہا کہ اندرون ملک سفر کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ ٹکٹ بک کرنے سے پہلے توکل ایپ پر اپنا سٹیٹس دیکھ لیں۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مسفر القرینی نے کہا ہے کہ جیزان اور اسیر ریجنوں میں بری سرحدوں کی گشتی فورس نے 29 ٹن نشہ آور اور 490 کلو گرام حشیش کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جیزان، تبوک اور مشرقی ریجن میں سمندری گشتی فورس نے 15,26,952 نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنائی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کرنل مسفر نے بتایا کہ سمگلنگ میں ملوث 27 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں 12 سعودی شہری، 15 سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔ ان 15 میں 8 کا تعلق یمن، 4 کا مصر اور 3 کا ایتھوپیا سے ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار شدگان اور ضبط شدہ نشہ آور اشیاء کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ٹورازم ایجنسیوں نے سیاحتی ویزے کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے فضائیہ کمپنیوں، ہوٹلوں اور ریٹیل کے شعبوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ الامارات الیوم کے مطابق پھر 30 اگست سے امارات نے دنیا کے تمام ممالک کے لیے سیاحتی ویزے کھول دیے ہیں۔ امارات آنے والوں کی تعداد میں 50% اضافہ متوقع ہے۔ ہوٹل کی طلب بڑھے گی، شاپنگ سینٹرز آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، رینٹ اے کار اور فضائیہ کمپنیوں کے شعبے بھی بحال ہوں گے۔ الامارات نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانے والے سیاحوں اور سیاحتی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ البادی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل محمد الساوی نے کہا کہ سیاحتی ویزوں کے اجراء کا فیصلہ بڑا اقدام ہے۔ اس سے سیاحت بحال ہوگی اور وبا سے پہلے والا ماحول بن جائے گا۔ بیرونی دنیا سے کم از کم 50% سیاحت کھل جائے گی۔ سلطنت عمان نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے والوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ جو لوگ ویکسین یافتہ نہیں ہوں گے انہیں کسی بھی حالات میں ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عمانی خبر رساں ادارے نے سرکاری بیان میں کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ سلطنت عمان نے واضح کیا ہے کہ یہ پابندی تمام ممالک کے شہریوں پر لاگو ہوگی، اس سے کوئی بھی ملک مستثنی نہیں ہوگا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو جیزان اور اسیر ریجنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ باہا اور مکہ مکرمہ ریجن میں بارش کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو مشرقی ریجن مدینہ منورہ اور تبوک کے متعدد علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا کہ بدھ کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ رفح اور حفر الباطن میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔